بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. ماہ رمضان المبارک اپنے اور آپ کو برائیوں اور گناہوں سے پاک کرنے اور فضائل و کمالات سے آراستہ ہونے اور رب کریم سے قریب اور قرب کا ایک بہترین مناسب موقع فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یقیناً اپنے آپ کو اور سارے لوگ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جائیں، لیکن اس فرصت اور موقع سے صحیح اور مکمل فائدہ اٹھانا، استفادہ کرنا اس وقت میسر ہے جب انسان اس مہینے کی عظمت اور فضیلت اور اس کے احکام اور اعمال اور واجبات اور محرمات سے باخبر ہو. وہ جانے کہ کیا واجب ہے اور کیا ہمارے فرائض ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں. ان تمام چیزوں پر اگر وہ غور کرتا رہے گا، فکر کرتا رہے گا، تو یقیناً اس مہینے سے مکمل ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس سلسلے کا ایک عظیم الشان منبع ماخذ خطبہ شعبانیہ ہے، جس میں ان تمام چیزوں کو بطور احسن بیان کیا گیا ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کے ذریعے تمام اچھے کام، فضائل، کمالات، قرب الہی، اللہ کی رضا، ساری چیزیں وہ اچھی طریقے سے حاصل کر سکتا ہے. اور معرفت اور شناخت انسان پیدا کر سکتا ہے. اس خطبے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دنوں میں مسلمانوں کے سامنے ارشاد فرمایا. کہتے ہیں آخری جمعہ. اس خطبے کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اخبار العیون الرضا میں نقل کیا ہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حاضرین محترم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں، اور یہ باتیں منعقد ہیں، امیر المومنین سے خطاب ہے پیغمبر کا، اور یہ اخبار عیون الرضا میں شیخ صدوق نے امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد طاہرین سے، انہوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے، آپ نے رسول اکرم سے نقل فرمایا کہ خطبہ شعبانیہ میں جو بیان شدہ مطالب ہیں اسے 4 محور پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے. اتنا بڑا خطبہ پیغمبر اسلام کا اگر اسے نچوڑ لیا جائے تو 4 سبجیکٹ بنتے ہیں، 4 محور بنتے ہیں، جس کے چاروں طرف ہماری لائف، ہماری زندگی اسی کے محور گھوم سکتی ہے. وہ ایک کیل ہے کہ جس کے چاروں طرف ہمیں گھومنا ہے. 4 چیزوں میں تقسیم ہے. ایک ہے فضائل ماہ رمضان، رمضان المبارک کی فضیلتیں کیا ہے، ماہ رمضان کے جلوے کیا ہیں، ماہ رمضان کے کمالات کیا ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں. دوسرا ہے اعمال ماہ رمضان، ایک طرف فضیلت ماہ رمضان کیا ہے اور دوسرا طرف اعمال ماہ رمضان. اور تیسرے ہے تقوی اور پرہیزگاری، اس میں خوف خدا، یاد الہی، تقوی. اور چوتھا محور ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تعارف، پہچان. امیر المومنین کو جانو، پہچانو. اس خطبے کے شروع میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو ماہ رمضان کی آنے کی خوشخبری اس طرح سے دیا ہے، فرمایا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اے لوگو ماہ خدا، ماہ الہی، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ گیا ہے۔ برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے۔ آپ نے اس مہینے کو شہر اللہ، خدا کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اگرچہ یہ سمجھا جائے کہ سارے مہینے خدا ہی کے مہینے ہیں، لیکن چونکہ ماہ رمضان کو ایک خاص شرف اور فضیلت ہے، اور اس مہینے میں خدا سے نزدیک ہونے اور عبودیت اور عبادت اور اخلاص کے زیور سے آراستہ ہونے کے تمام تر مواقع فراہم ہو سکتے ہیں، جتنے بھی راستے ہیں وہ سب چیزیں ہمیں مل سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس لیے روایت میں اس مہینے کو شہر اللہ قرار دیا گیا۔ کمال کی فضیلت، اوج فضیلت کیا ہے ماہ رمضان میں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، ایامہ افضل الایام، لیالی افضل اللیالی، وساعت افضل الساعات۔ اللہ اکبر، یہ مہینہ خدا کے نزدیک سب سے برتر اعلیٰ ہے، با فضیلت مہینہ ہے۔ اس کے دن سب سے افضل دن ہیں، اس کی راتیں سب سے افضل راتیں ہیں، اس کے اوقات ساعات میں افضل اور اعلیٰ عرفات اور ساعات ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک بہت اہم بات بیان فرمائی کہ اس مہینے میں مؤمنین کو خدا کی مہمانداری کی دعوت دی جاتی ہے، انہیں کرامت الہی کا اہل قرار دیا جاتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ اللہ اکبر، یہ وہ مہینہ ماہ اور رمضان کے سب سے برتر اور بالا فضیلت ہے کہ اس لیے کہ ایک کریم صاحب خانہ اپنے مہمانوں کو بطور احسن مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، روا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بے نظیر مہمان نوازی کے بعض جلوے کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح مہمان نوازی کرتا ہے۔ ماہ رمضان میں انسان کی اطاعت اور عبادت کے علاوہ اس کے روز مرہ کے غیر اختیاری کام بھی عبادت شمار کرتا ہے۔ ایسا اللہ نے مہمان رکھا ہے کہ جس میں اطاعت اور عبادت کے علاوہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جو ہم نارمل بغیر سوچے سمجھے جو کام کر لیتے ہیں، اسے بھی اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے، احسن عمل قرار دیا ہے، بہترین عمل قرار دیا ہے، اس پر ثواب لکھتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں مومنین کی سانسوں کو تسبیح، نیت کو عبادت، ثواب دیا جاتا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، تمہاری سانسیں تسبیح ہیں، تمہاری نیند عبادت ہے۔ نمبر 2، نیک اعمال اس وقت انسان کے معنوی ارتقاء کا باعث بنتا ہے، اس کی روحانیت کو بہت اعلیٰ عروج ملتا ہے، ارتفاع کی منزل، اور انسان اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ ماہ رمضان کے عمل، چھوٹے چھوٹے عمل جب وہ بارگاہ الہی میں قبول کر لیے جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اعمال مختلف آفات کی بنا پر شرف قبولیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عام طریقے سے ہم کوئی بھی عمل کریں، اگر اللہ قبول کر لے تو وہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن اگر قبول نہ کرے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم اپنے اعمال کو خود ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اچھے عمل کرنے کے بعد اس میں ریاکاری کر لی، اچھا عمل کرنے کے بعد ہم نے اس میں تکبر کر لیا، یا احسان جتلا دیا، یا کسی کے اوپر ظلم کر دیا، یا اور کوئی چیزیں، آفت، حسد، جلسی، غیبت
ان سارے اعمال کو دھول دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، محروم ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ کہ فضل و کرم پروردگار کی قبولیت کا باعث بن جائے تو اعمال چھوٹا بھی ہو تو بہت بڑا نظر آتا ہے۔ ماہ رمضان میں یہ فضل و کرم مومنین کے شامل حال ہوتا ہے اور ان کے اعمال کو اللہ قبول کرتا ہے، مقبول بارگاہ الہی قرار پاتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا عملکم فیہ مقبول، تمہارا عمل قبول کر لیا گیا۔ اللہ اکبر، یہی تو ایک امید ہے انسان کی۔ کرنے کے بعد ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمارا عمل پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر خلوص کے ساتھ بغیر ریاکاری کے انسان عمل کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارے عمل کو قبول کر لیا گیا۔ تو یہاں دیکھیے کہ اوج فضیلت کیا ہے۔ فضیلت کبھی بے اختیاری چیزوں پہ ہے، سانس لینا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، کبھی اعمال کو قبول بھی کر لیتا ہے کہ انسان اس کے بارے میں فکر نہ رہے۔ تیسری چیز، ماہ رمضان میں خداوند عالم اپنے مہمانوں کی حاجت کو برلاتا ہے، چونکہ خدا میزبان ہے اور ہم اس کے مہمان بننے والے ہیں، تو مہمان کی دعا کو پروردگار عالم بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ جو بھی ان کی حاجت ہے، جو بھی ان کی ضرورتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے اور ان کے دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ بھی ایک تحفہ ہے۔ پروردگار عالم نے ہر نیک عمل کے لیے خاص مقدار میں ثواب معین کیا ہے۔ عام دنوں میں انسان کوئی بھی کام کرے تو اس کا یہ ثواب، اس کا یہ ثواب، اس کا ثواب، لیکن ماہ رمضان میں یہ ثواب کئی گنا ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں جو شخص اس مہینے میں کسی مومن روزے دار کو افطار کرائے گا، پروردگار اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس مہینے کے اور اس بندے کے جس نے یہ کیا ہے اس کے تمام گناہ پروردگار معاف کر دیتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک واجبی نماز ادا کرے گا، خداوند عالم اسے 70 واجبی نمازوں کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اللہ کتنا کرم ہے پروردگار، کتنا عظیم میزبان ہے کہ ہماری ایک واجب نماز جو ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، اس کو بھی اللہ 70 درجہ بلند کر دیتا، اس کا ثواب دے دیتا ہے۔ جو شخص ایک آیت قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ عمل کا عروج ہے۔ اس ماہ رمضان میں عمل کو اللہ کتنا عالی بنا دیتا ہے، کتنا عرفہ و اعلیٰ کر دیتا ہے کہ ایک آیت قرآن مجید کی ختم کرنے کا اگر انسان نے تلاوت کی تو پورا قرآن ختم کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ مختصر گفتگو ہوتی ہے۔ 5ویں فضیلت ہے عمل کی اور ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کا کہ ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین کو زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ایھا الناس ان ابواب الجنان فی شہر مفتح وابواب النیران مغلق والشیاطان مغلوب۔ شیطان بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک پہلا محور تھا جو فضائل ماہ رمضان کے عنوان سے تھا کہ ان میں ساری فضیلتیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہم نے بیان کیا ہے، بہت سی چیزیں باقی ہیں۔ اس ماہ رمضان کے ایک محور ہے جس کے ارد گرد چکی کے کیل کے آگے ہماری یہ ساری چیزیں گھومنی چاہیے۔ دوسرا محور اعمال ماہ اور رمضان المبارک۔ ہماری پوری لائف، پوری زندگی اور رمضان کی کبھی اس کی فضیلت کی طرف اور کبھی اس کے اعمال کے ارد گرد گھومنا چاہیے۔ دیکھیے بظاہر چند لوگ ہیں لیکن پھر بھی یہ ایک بات مکمل ہے کہ سامعین کتنے ہوں، کہاں تک یہ بات پہنچے اور کون لوگ جانیں۔ ہمیں تو اپنی بات کہنا ہے، اسے پہنچانا اور اثر کرانا یہ تو پروردگار کا کمال ہے۔ دوسرا محور اعمال ماہ
رمضان المبارک، اگرچہ ماہ رمضان میں تمام انسانوں کو خدائی مہمانی کی دعوت دی جاتی ہے کہ تمام جہان کے جتنے بھی انسان ہوتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی مہمان بناتا ہے اور وہ خود میزبان ہوتا ہے، دعوت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کے سب خدا کے مہمان ہیں، بلکہ صرف وہی لوگ خدا کے مہمان بن سکتے ہیں جنہوں نے خالص اور صحیح نیت اور نیک اور پسندیدہ اعمال کے ساتھ دعوت الہی پہ لبیک کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پہ جس نے صحیح معنوں میں لبیک کہا ہے اسے اللہ تبارک، جس کی نیت خالص ہے اور جو نیک ہے اور جس نے صحیح طریقے سے اللہ کی پسند کے اعتبار سے اور اللہ کی رضا کے اعتبار سے جس نے کام اس ماہ رمضان میں کیا ہوگا اور اللہ کی دعوت پہ لبیک کہا ہوگا، اللہ نے اسے مہمان بنا لیا۔ اللہ اکبر! مہمانوں کے فضائل کیا ہیں، اور اس کے مہمان جو خود کائنات کا خالق اور مالک، اور عظیم مہمانی میں اللہ نے انہی بندوں کو داخل کر دیا جن کی نیت خالص ہو، جو پسندیدہ اعمال ہو، قرب الہی ہو، خوشنود پروردگار کے لیے ہو، اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے جو کام کرے گا تو وہی خدا کا مہمان ہوگا، اور اسی کے لیے شیطان بند کر دیا جائے گا، اور اسی کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ سب کے لیے شیطان نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا، کسی نے بہت اچھی بات کہی، اور مذاق تو نہیں ہونا چاہیے دین اسلام میں، لیکن ماہ رمضان میں شیطان بند کر دیا جاتا ہے، ابلیس بند کر دیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان سے پہلے انسان قید ہو گیا۔ یہ دین اسلام کی توہین ہے، یہ حکم الہی کی توہین ہے۔ شیطان قید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطنت قید ہو، یا تو خود انسان شیطان نما بن جائے، جن اور انس دونوں بھی شیطانوں میں سے بھی تو ہیں، یا تو انسان کی فکر اور خیالات اور خواہشات کو اتنا شیطانی اثر انداز ہو جاتے ہیں کہ اس کا ہر عمل شیطانی ہو جاتا ہے۔ شیطان تو بند ہے لیکن اس کی حرکتیں شیطان جیسی ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح میزبان پر لازم ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کی اچھی طرح مہمان نوازی کرے، اسے صحیح مہمانوں کے اوپر بھی میزبان کے سلسلے میں کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ان کا برتاؤ بھی میزبان کے شایان شان ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو بھی مہمان آئے اور جس طریقے کا بھی مہمان ہو اور اس کے بعد وہ سوچے کہ ہماری رسپیکٹ اور ادب احترام ہو، بلکہ میزبان کی شایان شان مہمان ہوتے ہیں۔ میزبان کتنا بڑا ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو یقیناً میزبان کے سلسلے میں تو انسان کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اس سے بڑا دربار تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کی رحمت اور برکت سے بڑی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن مہمان کے اندر بھی وہ رحم و کرم ہو۔ ہم کسی کے اوپر رحم کریں گے تو ہمارے اوپر بھی کوئی رحم کرے گا، ہم کسی کے معاف کریں گے تو ہمیں بھی کوئی معاف کرے گا، ہم کسی کا خیال کریں گے تو ہمارا بھی کوئی خیال کرے گا۔ تو اس ماہ رمضان میں برکت اور رحمت اور مغفرت ہے، تو ہم بھی کسی کی زندگی میں برکت پیدا کریں، کسی کی زندگی میں رحمت، اور کسی کے لائف میں رحمت، اور کسی کے تمام خطاؤں کو درگزر کر کے معافی تلافی کی منزل پہ، تاکہ اس بارگاہ سے ہر طریقے کی برکتیں ہم حاصل کر سکیں۔ برکتیں صرف رزق نہیں ہے، برکتیں صحت ہے، عقل ہے، ہنر ہے، عزت ہے، شہرت ہے، شفاعت ہے، یہ ساری چیزیں برکتیں ہیں۔ جو 35 چیزیں ہیں جو برکت ہے، ان تمام چیزوں کی برکت، رحمت اور مغفرت کا دعوے دار وہی انسان ہو سکتا ہے کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں میزبان کے شایان شان ہو۔ اس کے مطابق اس مہینے میں روزے دار کی حالات، عادات، اطوار، رفتار، کردار دوسرے مہینوں سے الگ ہو جاتی ہے۔ اس کے حالات روٹین جیسے نہیں ہوتے، عادت جیسے نہیں ہوتے، اس کے رفتار، گفتار، انداز، بولنے کا طریقہ، اس کے اخلاق بدل جاتے ہیں، اس کے گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے رہن سہن کے انداز بدل جاتے ہیں۔ دوسرے مہینے میں جو طریقہ ہوتا ہے اس طریقے میں نہیں ہوتا ہے۔ مثلا اس کے اندر مزید اخلاص اور توجہ کے ساتھ وہ اپنے اعمال کو انجام دینے لگتا ہے۔
پہلی چیز جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اعمال کے اعتبار سے اس کے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ہے تلاوت قرآن مجید۔ قرآن مجید کی تلاوت یقیناً سب سے اعلیٰ چیز ہے، بہتر چیز ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کی تلاوت میں یہ بات رکھی ہے کہ حکم روزہ کے بعد جس چیز کو زیادہ تر فرمایا گیا ہے، تاکید فرمائی گئی ہے کہ انسان روزہ رکھے، اور روزے کے بعد سب سے زیادہ جس کی اہمیت دی گئی، امپورٹنس دی گئی ہے، اور جس کو بڑا رتبہ اور مقام دیا گیا ہے، وہ ہے تلاوت قرآن کریم، قرآن مجید کی تلاوت۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ سچی نیتوں اور پاک اور پاکیزہ دلوں سے اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ تمہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عنایت فرمائے، ماہ اور رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی آیات میں تدبر، تفکر، غور و فکر، یاد اور اپنے آپ کو قرآن مجید میں تلاش کرنا ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں اور فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ، قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ شاید ماہ رمضان کی فضیلت کا ایک اہم سبب یہی ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن رمضان کیوں اتنا عالی ہے، کتنا بہتر ہے؟ ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر نازل کیا ہے۔ ایک فضیلت اور ہے کہ اسی مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت حق اور باطل کے امتیاز کے واضح نشانی ہے۔ قرآن مجید ہدایت ایسے کرتے ہیں کہ جو حق اور باطل ہو، ایسا نہیں ہے کہ دونوں چیزیں ہمارے پاس، حق بھی ہو باطل بھی ہو۔ ہم حق کے بھی قائل ہیں اور باطل کے بھی قائل ہیں، ہم حق کے راستے پر بھی ہیں اور باطل کے راستے پہ، یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والے کے اندر میں یہ ہدایت ہو جاتی ہے کہ وہ حق اور باطل کو پہچان سکے اور حق اور باطل کے درمیان میں فرق پیدا کر سکے، حق پر عمل کرے اور باطل کو چھوڑ دے۔ اگرچہ اس مہینے میں قرآن مجید کے بہت زیادہ ثواب ہے، تلاوت قرآن مجید، قرآن کا پڑھنا، قرأت قرآن بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ثواب ہے، لیکن تلاوت اس کتاب سے استفادہ کا پہلا اور ادنا مرحلہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کر دی۔ اس کتاب کا پہلا چیپٹر، پہلا فائدہ اور بالکل کام فائدہ یہی ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اس کتاب سے تو فائدہ اتنا اٹھانا چاہیے کہ مومنین کو صرف اس پر اکتفا رک نہیں جانا چاہیے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی۔ یقیناً ثواب ہے، ایک آیت پڑھنے کے پورے قرآن کا اجر و ثواب ہے، لیکن یہ تو چھوٹا فائدہ ہے، بہت چھوٹا فائدہ ہے۔ مومنین کو صرف اس پر نہیں رکنا چاہیے، بلکہ انہیں اس بات کی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ قرآنی مفاہیم اور تعلیمات سے زیادہ روشناس ہو۔ قرآن کا مفہوم کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے، قرآن کی ہدایات کیا ہے، قرآن مجید کا پیغام کیا ہے، قرآن مجید کے دروس کیا ہیں، قرآن مجید کے ہدایت کے پہلو کیا کیا ہیں، قرآن کے کن کن واقعات کو کس ضمن میں بیان کیا ہے، قرآن کن چیزوں سے ہماری ہدایت کرنا چاہتا ہے، قرآن ہم سے کیا باتیں کرنا چاہتا ہے، قرآن سے ہم خدا کی اطاعت کیسے کر سکیں، قرآن سے ہم خدا کو راضی کیسے کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں روشناس اور پہچان کراتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور اس میں تدبر کر کے، غور و فکر کر کے قرآنی احکام اور تعلیمات کو اپنی زندگی میں جاری کریں۔ یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، تلاوت کی حد تک نہیں رک جائیں، اس پر غور کریں، اس پر فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس کی تعلیم کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو جانیں اور اس کے پیغامات کو سمجھیں۔ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اس کی طرف غور کریں۔ قرآن مجید کی ہم کہیں مخالفت تو نہیں کرتے، اس پر غور کریں۔ قرآن کب کب ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے ہمارے گھر میں، ہمارے والدین کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے قرابت داروں کے ساتھ، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے چھوٹوں کے ساتھ، ہمارے بڑوں کے ساتھ، ہمارے معاشرے اور کلچر میں
لوگوں اور انسانوں کے ساتھ قرآن مجید کا کیا فلسفہ ہے، اس کی طرف بھی ہم غور کریں۔ ماہ رمضان ہماری پوری زندگی کو چینج کرنے کے لیے آیا ہے، تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے، صرف قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے۔ ہاں اس کے فائدے ہیں لیکن بہت چھوٹے اور ادنا۔ احکام تعلیمات کو اپنی زندگی میں جاری کریں اور اس کی نورانی آیات پر عمل کر کے اپنی دنیاوی اور آخرت کی زندگی کو منور بنا دیں۔ یہ قرآن کا فلسفہ ہے، یہ قرآن کی ہدایت ہے کہ یقیناً قرآن مجید ہم سے یہ کیا چاہتا ہے کہ اپنی دنیا کو بھی اچھا بناؤ اور اپنی آخرت کو بھی اچھا بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کافی میں یہ روایت ہے کہ جو شخص قرآن کو آگے رکھے گا، زندگی میں اس کی پیروی کرے گا، اس کی اطاعت کرے گا، اس کا کہنا مانے گا، قرآن قیامت میں اسے جنت کی طرف رہنمائی کرے گا۔ آج ہم قرآن کے پیچھے چلیں گے تو کل قرآن ہمیں قیامت میں خود ہمارے حکم کو بلائے گا اور ہمیں بلائے گا اور ہم اس کے پیچھے چل کر اپنی نجات حاصل کریں گے۔ جو قرآن کو اپنا رہنما اور لیڈر اور قائد مانتا ہے تو قرآن اسے چھوڑے گا نہیں۔ قرآن اس کے لیے انس اور محبت ہے۔ امیر المومنین نے کہا ہے کہ مجھے اس سے پرواہ نہیں کہ ساری دنیا مجھے چھوڑ دے، اگر میرے پاس قرآن ہے تو مجھے کوئی خبر نہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں، کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ بہترین مونس دوست ساتھی قرآن مجید ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے استقبال ماہ سیام، ماہ رمضان کا ہم کس طریقے سے ویلکم کریں، استقبال کریں۔ ہماری سوچ اور فکر ماہ رجب اور شعبان سے اتنی عالی ہو جائے کہ ہم قرآن صرف پڑھیں نہیں بلکہ قرآن کو اپنا لیڈر، اپنا قائد، اپنا رہنما مانیں۔ قرآن کو پسے پشت نہ ڈال دیں کہ ہاں پڑھ لیں گے چھوڑ دیں گے، یا اس کے آداب و اطوار کو ہم نہ سمجھیں۔ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، اس کے دستور، اس کے قانون کی لاپرواہی نہ کریں۔ قرآن اسے جہنم میں ڈھکیل دے گا جو لوگ اس کے قانون کی لاپرواہی کریں گے اور اس کی مخالفت کریں گے۔ یہ تو پہلا محور ہے اعمال کے اعتبار سے قرآن مجید۔ دوسرا محور دوسروں کے ساتھ نیکی۔ ماہ رمضان میں جہاں قرآن مجید کی تلاوت یہ دوسری کیل ہے جس کے ارد گرد ہماری لائف گھومے اور بڑھے۔ ایک تو فضیلت ماہ رمضان ہے، دوسرے اعمال ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت، اس کی فضیلت، اس کے احکام، اس کے دروس، اور دوسری چیز ہے اعمال کے ضمن میں دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا۔ انسان جتنا اپنے معبود سے نزدیک ہوگا اور اس کا رابطہ اپنے رب سے جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی بندگان خدا کے ساتھ مہربان ہوگا۔ اللہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا خدا سے رابطہ ہے، خدا سے رابطہ اسی وقت ہوگا کہ جب بندگان خدا سے رابطہ اچھا ہو۔ بندوں کو حقوق الناس چھوڑ کر حقوق اللہ کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ تو ایک فارمولہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جتنا معبود سے اپنے خدا سے نزدیک ہوگا اس کا رابطہ اپنے رب سے جتنا مضبوط ہوگا اتنے ہی خدا کے بندوں کے ساتھ وہ مہربان ہوگا، بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ لاکھ نماز پڑھے جا رہے ہیں، یہ دعا وہ اعمال وہ اچھائیاں، لیکن بندگان خدا سے ہمارا رابطہ اچھا نہیں ہے، ہم مہربان نہیں ہیں، ان کے اوپر شفقت اور مہربانی اور مربت نہیں کرتے، حسن ظن نہیں رکھتے، بلکہ ہر وقت سوء ظن، وہی 40 سال کی برائیاں خرابیاں ذہن میں فکر میں بندھی ہوئی اور انسان کبھی اچھا خیال نہیں کر سکتا، تو پھر خدا سے رابطہ کیا ہے؟ خدا بھی اسی طریقے سے وہ سارے گناہ اور ساری کوتاہیاں رکھے رہے کہ فلاں سال میں فلاں صدی میں تم نے یہ کیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر معافی کے لائق ہیں تو ہر عالم میں ہمیں حسن ظن رکھنا ہے، سوء ظن کو ختم کر دینا ہے، پچھلے تمام نقص اور عیب کو دوسروں کو بھول جانا چاہیے، اپنے نقص اور عیب کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ اس ماہ رمضان میں ہم توبہ کر سکیں اور ان کی حاجتیں پورا کرنے کی کوشش کرے بندگان خدا کے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خدا کے سب سے مقرب بندہ ہے، رسول خدا اللہ کے سب سے زیادہ قریب مقرب ترین بندے میں شامل ہیں، قرآن نے انہیں عالمین کے لیے رحمت قرار دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں حضرت نے فرمایا
من اصبح لم یحتم بعمور المسلمین فلیس بمسلم. لہذا اسلام میں ایسی گوشہ نشینی جائز نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے ہیں ہمیں کسی کی کوئی فکر نہیں ہے. جو دیگر مسلمانوں کے کام کی بے توجہی اللہ پرواہی کا سبب بنے وہ مسلمان نہیں ہے. جس نے صبح اس عالم میں کی کہ وہ دوسرے مسلمان کے کام سے بالکل غافل ہے تو پیغمبر نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ اکبر. مومنوں کو روزہ ہے، پہلے مسلمان تو بنے، پھر ہمارا خطاب ہوگا اور اس خطاب کے ساتھ ہم کامیاب ہوں گے. عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں دوسروں کے ساتھ نیکی اور احسان کے مختلف طریقے بتائے، راستے بتائے اور توجہ دلائی اور تاکید فرمایا. جیسے فقراء، غریب، مساکین کی مالی امداد ماہ رمضان میں ایک طریقے کا بہترین عمل ہے. قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ نیکی، غریب، فقراء، مساکین کی مالی مدد کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، اکرام کرنا، عزت کرنا، چھوٹوں کے ساتھ مہربانی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یتیموں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آنا، مومن روزہ دار کو افطار دینا، دوسروں کے ساتھ خوشی اور اخلاقی سے پیش آنا، مومن کے لیے بھی خوشی کا ذریعہ بنے. تصدوا علی فقرائکم ومساکینکم، مساکینکم. اللہ اکبر. غربا، فقیر، مساکین کے لیے صدقہ کرو، اچھائیاں کرو، کار خیر کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں کے ساتھ مہربانی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یتیموں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آؤ، مومن کو افطار کرو. یہ خطبہ شعبانیہ ہے. وَصَلُوا الْأَرْحَامَكُمْ. اللہ اکبر. ایتام الناس، لوگوں کو کھانا کھلانا. دوسرے محور میں جو اعمال ماہ رمضان کی فضیلتوں میں سے ہے، اس میں سے تیسرا عمل، پہلا عمل کیا تھا؟ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے مفاہیم، قرآن مجید کے درس، قرآن مجید کے پیغامات، اور دوسرا ہے دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا، اور تیسرا خدا اور اولیاء خدا سے قریبی رابطہ. ماہ رمضان کا بہترین سبجیکٹ دوسرے عمل میں. عمل کیا کیا کریں؟ ایک انسان پوچھتا ہے نا کہ عمل کیا ہے. فضیلت تو ماہ رمضان کی یہ ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، ایسا بیٹھو، ایسا سو، ایسا جاگو، یہ کھلاؤ، وہ کھاؤ اور وہ پیو، اور یہ ساری فضیلتیں سحری اور افطار ہی میں دکھائی دیتی ہیں. لیکن اعمال ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت، لوگوں کے ساتھ اچھائی، اور خدا کے دوستوں سے قریبی رابطہ. ماہ رمضان پروردگار اور خاصان پروردگار اور خدا کے قریب بندوں سے قریب ہونے اور ان سے رابطے کو مضبوط اور محکم کرنے کا بہترین موقع ہے. ہم خدا سے بھی قریب ہوں، خدا کے جو قریب بندے ہیں ان سے بھی قریب ہو جائیں، خدا کے جو دوست ہیں ان سے بھی قریب ہو جائیں، خدا جنہیں پسند کرتا ان سے بھی ہم پسند کرنے لگیں، ان پر عمل کرنے لگیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں مومنین کو توبہ، استغفار کی دعوت دیتے ہیں تاکہ اس کے پچھلے سارے گناہ دھل جائیں، پاک و پاکیزہ ہو جائے، خدا سے رابطہ برقرار ہو سکے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بارگاہ خدا میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، تمہاری جانیں تمہارے اعمال کے قیدی ہیں، انہیں استغفار کے ذریعے آزاد کر دو. اللہ اکبر. آج ہم مکان میں قیدی، آج کسی گھر میں بندھے ہوئے ہیں، کہیں جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، تو کتنا دم اٹھتا ہے، کتنا پریشان ہوتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں تمہاری جان، ابھی تو ہم خود جو ہے قید مکان میں اسپیس سے چل رہے ہیں، لیکن ہمارے جان اعمال کے قیدی ہیں. استغفار کے ذریعے ماہ رمضان میں اور باقی دنوں میں استغفار کے بہت زیادہ طریقے ہیں، بہت زیادہ انواع و اقسام ہیں.
جس کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے. پورا خطبہ شعبانیہ پڑھنا چاہیے. ہم تو صرف اشارے کر رہے ہیں تدبر و تفکر کے لیے کہ تاکہ یاد دہانی ہو جائے اور انسان اس کی طرف متوجہ ہو جائے. استغفار کر کے اپنے آپ کو آزاد کرو. تمہاری پیٹھ گناہوں کی بوجھ سے بالکل بوجھل ہو چکی، سنگین ہو چکی، وزنی ہو چکی ہے. انہیں لمبے سجدوں کے ذریعے ہلکا کرو. اب ماہ رمضان سے ٹکر مارنے کا، یہ امام نے جیسے فرمایا کہ چونچ مارنا، بہت سے جانوروں کی طرح لوگ جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں اور چونچ مارتے ہیں، اور یقیناً ان کا سجدہ اور ان کی نمازیں اس حد تک نہیں ہوتی ہیں کہ وہ خدا کی بارے میں. لہٰذا پیٹھ بڑی سنگین ہے، کاندھے پہ بڑا گناہوں کا بوجھ ہے، اسے ہلکا کرنے کا بہترین طریقہ ہے لمبے سجدہ کرنا. جو شخص اس مہینے میں نماز نافلہ ادا کرے گا، یعنی صبح کی 2 رکعت نماز، یا ماہ رمضان میں 1000 رکعت نمازیں ہیں، ہر رات کی الگ الگ نمازیں ہیں، اور ظہرین سے پہلے 8 رکعت، مغرب سے کے بعد 4 رکعت ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت ہے، نماز شب ہے، اور اپنے مغفرت والدین ہے، اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے ہے، طرح طرح کی نمازیں ہیں. یہ نافلہ مستحب جو اس مہینے میں ادا کرے گا، خدا اس کے لیے جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام کر دے گا، اس کے لیے برات نامہ لکھ دے گا، جہنم کی آگ سے بالکل لیٹر لکھ دے گا کہ اب اس سے یہ بالکل برات ہے، اس سے آزاد ہے. کہتے ہیں توبوا الی اللہ من ذنوبکم وان انفسکم مرحون باعمال ففکرھا باستغفار اللہ من تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ براۃ من النار. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہادی امت سے اپنا رابطہ مضبوط کریں. پیغمبر کیا چاہتے ہیں، پیغمبر کی پسند کیا ہے، پیغمبر کی ناپسندیدی چیز ہے، پیغمبر نے کتنی زحمتوں کے بعد ہمیں دین کیا دیا، اسلام کیا دیا، ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، اس سے ہمارا کنیکشن رابطہ ہو. آج چھوٹا سا نیٹ ورک جو ہے وہ موبائل کا ختم ہو جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، نیٹ ورک نہیں آ رہا ہے. ہم یہ کبھی سوچیں کہ ہمارا نیٹ ورک مل رہا ہے، ہمارا کنیکشن ہو رہا ہے، ہمارا میسج جا رہا ہے، اسے دیکھا بھی جا رہا ہے یا نہیں. اور امید ماہ رمضان بھی یہ ہو کہ ہمارا میسج جانے کے بعد اس کا ریٹرن بھی ہو، اور اسے ہمارے لیے بہت عالی چیز ہے کہ ہم امید رکھیں کہ اس کا ریٹرن بھی آئے گا، اس کا جواب بھی آئے گا، اس کے رپلائی بھی ہوگا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہادی و امت سے اپنا رابطہ مضبوط مستحکم رکھیں. اس رابطے کی برکتوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبان ایمان کو اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ درود و صلوات پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ اگر تم پیغمبر سے رابطہ رکھنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ پیغمبر اسلام اور آل پیغمبر پہ زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجا کرو. خالی بیٹھے ہو، بیکار فضول باتوں کو بند کر دو، اور زیادہ سے زیادہ صلوات کی تاکید اور ترغیب دی گئی، رغبت دلائی گئی ہے. من اکثر فیہ من الصلاۃ علی اللہ میزان یوم تخفف الموازین ہی، جو شخص اس مہینے میں میرے اوپر زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجے گا، خداوند عالم اس کے میزان اعمال کو اس طرح سنگین کر دے گا، وزنی کرے گا، جب بہت سے لوگ میزان عمل سے ہلکے ہو جائیں گے. جب ترازو ہلکا ہو جائے گا تو جہنم کی طرف چلے جائیں گے، لیکن جو لوگ صلوات پڑھتے ہیں ان کے اعمال بڑے وزنی ہو جائیں گے اور ان کی سیکورٹی بڑھ جائے گی اور وہ ہر طریقے کے حفظ و امان میں رہیں گے. تو یہ تھا دوسرا محور جہاں ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ دینا ہے. اعمال قرآن کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اعمال خدا، رسول اور ائمہ معصومین سے رابطہ، لوگوں کے ساتھ نیکی، یہ ساری چیزیں اعمال میں آتے ہیں. تیسرا محور ماہ رمضان میں جس کے لیے روزہ واجب قرار دیا گیا ہے، اور اللہ نے بھی کہا کہ شاید تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس خطبے کے دوران کھڑا ہو گیا، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، امیر المومنین کھڑے ہو گئے اور رسول خدا سے ایک سوال کیا کہ اس مہینے میں سب سے برتر اور اعلیٰ اور افضل عمل کیا ہے، سب سے عالی چیز کیا ہے، سب سے بہترین عمل کیا ہے یا رسول اللہ؟
تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنا۔ اب ہمارے حساب سے، کیلکولیٹر کے حساب سے، ہمارے ترازو کے اعتبار سے نہیں ہوگا کہ غیبت کیا ہے اور بہتان کیا ہے اور الزامات کیا ہے اور طعنے کیا ہیں اور تشنیع کیا ہے، یہ نہیں ہے۔ حرام حرام ہے، ہمیں جو پسند آیا اس کو ہم نے غیبت کر لیا، جو نہیں پسند آیا اسے ہم نے گناہ سمجھ لیا، یہ نہیں ہے۔ بلکہ غیبت اچھے اعمال کرنے کے بعد ایک اچھا رابطہ اور معاشرہ، بلکہ دل دھلو، معاف کرو، ساری گندگی کثافت کو، گندگی کو ختم کرو تاکہ اچھی چیزیں نقش کر سکو، بٹھا سکو۔ تو پیغمبر اسلام سے جب امیر المومنین نے سوال کیا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی حرام شدہ چیز جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے بالکل بچتے رہو، پرہیز کرتے رہو۔ ورع عن محارم اللہ، جسے اللہ نے حرام قرار دیا اس سے بچ جاؤ۔ گناہوں کو ترک کرنا، جسے ہمارے یہاں اسلامی اصطلاح میں تقویٰ کہا جاتا ہے، انسان متقی بن جائے، ماہ رمضان کے 30 دن 30 منزلیں 30 زینہ ایسا کور کر لے کہ انسان اس کمال تک پہنچ جائے کہ جسے متقی کہا جاتا ہے اور جس کے لیے اللہ نے روزہ فرض قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اور روایت معصومین علیہ السلام میں اس کی بہت زیادہ فضیلت اور تاکید کی گئی ہے اور اسے تمام کمالات اور خوبیوں کا سرچشمہ قرار دیا گیا۔ قرآن مجید نے تقوی کو بہترین آخرت کا ذریعہ اور پونجی اور کھانا اور زاد راہ، جو سفر کے ساتھ ہم لے کے چلتے ہیں، وہ ہمارے لیے آخرت کے سفر کا ساتھی بہترین تقوی ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سورہ بقرہ آیت نمبر 197 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر اسے ایک ایسا لباس قرار دیتا ہے کہ لباس التقویٰ ذالک خیرٌ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26 میں اللہ کہتا ہے کہ اس مقام پر اسے ایک ایسا لباس قرار دیا ہے جو انسان کو برائیوں چھپاتا ہے۔ لباس کا کام ہی ہوتا ہے کہ بدن کے ساری خرابی، وہ دانے، وہ مسوڑے، وہ دھبے، وہ داغ، وہ سب کچھ چیزیں جو ہے وہ چھپا لیتا ہے لباس۔ یہ لباس گرمی اور سردی سے بدن کو سکون دیتا ہے۔ تو تقویٰ کا لباس بھی بہت اہم ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاحبان تقویٰ کے اعمال کو قبول کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں کے عمل کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے کہا جتنا زیادہ کثرت عمل نہیں ہے جس میں تقویٰ، خوف خدا، وہ عمل ہو، یعنی پاک مال ہو، حلال مال ہو، اس سے نیکی کرو، اس سے خیرات کرو، اس سے افطار کراؤ، اسے دوسروں کو دو تو قبول ہے۔ حرام مال سے کسی کی مدد کرنا یہ قبولیت کا ضمن نہیں ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تقویٰ ہدایت کی کنجی ہے، آخرت کا ذخیرہ ہے، ہر گرفتاری سے آزادی، ہر تباہی سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے وسیلے سے کوشش کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، عذاب سے فرار کرنے والے نجات پاتے ہیں اور بہترین مطالب حاصل کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں 230 نمبر خطبے میں آپ نے تقوی کے فائدے بیان کیے۔ اس طرح بھی ارشاد فرمایا کہ بندگان خدا، میں تمہیں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ تمہارے اوپر اللہ کا حق ہے اور اس سے تمہارا حق پروردگار پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ سے مدد مانگو اور اس کے ذریعے اسی سے مدد طلب کرو کہ یہ تقوی آج دنیا میں سپر، تمہاری ڈھال ہے، ہر پریشانی دکھ درد سے تمہیں نجات دینے کا بہترین وسیلہ ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے، کل جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے تقوی۔ اس کا مسلک واضح اور اس کا راہ رو، اس کا راستہ اور اس کا راستہ دکھانے والے، فائدہ حاصل کرنے والے۔ نہج البلاغہ
ماہ رمضان میں چوتھا محور، 4 ہی کام تو ماہ رمضان میں کرنا ہے. ایک فضیلت ماہ رمضان پر غور کرنا ہے، ایک اعمال ماہ رمضان پر غور کرنا ہے، اور ایک تقوی اور پرہیزگاری پر چلنا ہے ہمیں. اب چوتھا محور اور مرکز، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کے سوال کے جواب دینے کے بعد رونے لگے. خطبہ ختم ہو رہا ہے، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے پیغمبر ایک مرتبہ زور سے رونے لگا. امیر المومنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے علی، میں تمہارے لیے رو رہا ہوں اس لیے کہ ایک دن اسی مہینے میں تمہارا خون بہایا جائے گا. گویا میں دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر اپنے بھائی کو یاد کرتے ہوئے اتنے سارے اعمال، اطوار، تقوی سب کچھ بیان کر لیا، روئے نہیں. لیکن علی ابن ابی طالب کی محبت کیا ہے؟ پیغمبر بیان کر رہے ہیں کہ علی کا مقام کیا ہے، علی کا رتبہ کیا ہے. گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے علی، میں تمہارے لیے رو رہا ہوں اس لیے کہ ایک دن اسی مہینے میں تمہارا خون بہایا جائے گا. گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بارگاہ الہی میں نماز میں مصروف ہو، اور اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ شقی، بدبخت، نالائق شخص تمہارے سر پہ ضربت لگائے گا. اللہ اکبر. اور تمہاری داڑھی سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی. حضرت علی ابن ابی طالب، کمال ہے میرا مولا. اللہ اکبر. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول خدا سے اس بات کو سننے کے بعد آپ بہت ہی اہم اور سبق آموز سوال کیا، کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ علی کی محبت، علی کا نام دین کی سلامتی کا ذریعہ ہے. لیکن علی اپنے بندے کو، اپنے چاہنے والوں کو کتنا عالی، کتنا بلندی پہ لے جانا چاہتے ہیں. مولا نے فرمایا، کیا میرا دین سلامت رہے گا، سالم رہے گا؟ اللہ اکبر. پیغمبر اسلام نے فرمایا، بے شک سالم رہے گا، حفاظت رہے گا. تمہارا نام ہی تو دین ہے، تم سے محبت ہی تو اسلام ہے. حضرت علی علیہ السلام، یہ سوال اس بات کی علامت ہے کہ ایک مومن کو کس حد تک اپنے دین اور ایمان کی سلامتی کی فکر ہونا چاہیے. اللہ اکبر. بالخصوص موت اور اس کے دار فانی سے دار بقا کی طرف جب کوچ کرنا ہو تو اس وقت اپنے دین سے غافل نہ ہو. موت کب آ جائے، کب ملک الموت آئے اور ہمیں بلا کے لے کے چلیں. ہمیں ہر وقت اپنے دین سے غافل نہیں رہنا چاہیے. ہمارے پاس دین کیا ہے، ہم دین پر عمل کتنا کرتے ہیں، ہم دین کے خادم کتنے ہیں، اور کتنا ہم دین کی طرف رغبت رکھ رہے ہیں. امیر المومنین کے اس سوال نے دنیا کے تمام لوگوں کے ذہن و فکر کو جھنجھوڑ دیا. بہت سی روایتوں کی روشنی میں موت کے وقت شیطان اپنی پوری کوشش کر ڈالتا ہے کہ کسی طرح مومن کے ایمان کو اس سے چھین لیا جائے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایمان اور اعتقاد کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے باوجود اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے موت کے وقت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. کہتے ہیں نا، آخری دور میں ڈرو کہ صبح میں مومن اور شام کو کافر، سوئے تو مومن اٹھے تو کافر. کیسے رد و بدل، پوری زندگی ایمان کے دائرے میں رہے ہو لیکن موت کے وقت ایمان سے ہاتھ دھونا پڑا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شقی اور بدبخت ہو گئے. بہت سے ہیں آخری وقت میں ایمان چھوڑ دیا، اور بہت سے لوگ ایسے جو شقی اور بدبخت ہیں آخری وقت میں ایمان کے راستے پر آ گئے. لہذا سامعین کرام، مومنین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ بارگاہ الہی میں تضرع، گریہ، اولیاء خدا سے توسل کے ذریعے اپنے ایمان کو
ان حضرات کے حوالے کر دیں جو ہمارے ایمان کی، ہماری تازگی کو، ہماری اچھائیوں کو محفوظ کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ اور ان سے درخواست کریں، اپنے خدا اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کریں کہ موت کے وقت ہمارے ایمان کو ہمیں واپس کر دیں اور اس کی حفاظت فرمائے تاکہ ہم اس دنیا سے با ایمان رخصت ہوں۔ اس طرح زندگی بسر کریں کہ جب موت کا وقت نزدیک آئے تو ہم اطاعت معبود میں، اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں ہوں۔ قرآن مجید مومن سے ایسے ہی موت چاہتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار ایسی حالت میں مرنا نہیں کہ تم مسلمان ہو۔ تو موت آئے تو مسلمان کے دائرے میں، ایمان کے دائرے میں، مسلمان ہو کر مرنا، اس وقت تک نہیں مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جائے۔ اس خطبے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا ہم رتبہ، اپنا برابر اور اپنا مرتبہ قرار دیا، اور فرمایا، امام علی ابن ابی طالب کو مخاطب کر کے فرمائے، یا علی من قتلک فقد قتلنی، من ابغضک فقد ابغضنی، من سبک فقد سبقنی، لأنہ منی کنفسی، روحی من روحی، طینتک من طینتی۔ اے علی، جس نے تمہیں قتل کیا ہے اس نے مجھے قتل کیا، اور جس نے تم سے عداوت و دشمنی رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی، اور جس نے تمہیں برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا، اس لیے کہ تم میری جان کی طرح، تمہاری روح میری روح میں سے ہے، اور تمہاری طینت میری طینت میں سے۔ جس طرح ولایت نبی اور آپ کی نبوت اور رسالت میں ظاہر ہوتی ہے، تمام لوگوں پر آپ کی فرامین پر عمل کرنا واجب ہے، علی تمہارا کہنا بھی لوگوں کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح اوصیاء نبی کی ولایت اور حضرت کی امامت میں ظاہری ہوتی ہے، اور سب پر واجب ہے ان کی امامت پر ایمان لائیں اور ان کے حکم کی اطاعت کریں۔ یقیناً علی کے ولایت کے بغیر نہ روزہ، نہ عمل، نہ دیگر سارے اعمال ہیں، سب بیکار۔ ولایت علی ہے تو سارے اعمال ہیں۔ ولایت علی ابن ابی طالب، محبت علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ولایت علی تمام گناہوں کو راکھ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، دونوں چیز نہیں رہ سکتی۔ محبت علی آ جائے تو گناہ کو ایسے جلا کے رکھ دیتی ہے جیسے سوکھی لکڑی آگ کو، اور اگر بغض علی ہو تو کتنے بھی اعمال، کتنی بھی اچھائیاں، سب بیکار، سب بیکار۔ حضرت علی ابن ابی طالب سے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی اختیارنی للنبوہ و اخترک للامامہ، فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت کے لیے اور تمہیں امامت کے لیے منتخب کیا ہے، پس جس نے بھی تمہاری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کر دیا۔ تو ولایت علی اہم ترین موضوع ہے۔ استقبال ماہ صیام میں انسان اپنی زندگی کو 4 حصوں میں دیکھے کہ اس میں فضیلت رمضان کی طرف کتنی طرف تقویٰ کیا ہے، کوشش کیا ہے۔ دوسرے ہے اعمال ماہ رمضان میں، چاہے وہ تلاوت قرآن مجید ہو، بندگان خدا کے ساتھ اچھا سلوک ہو، خدا اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے کس حد تک رابطہ ہو۔ تیسری چیز ہے ہماری زندگی تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر کتنا ہے، خوف خدا کتنا ہے، ایمان کو ہم نے کتنا مضبوط رکھا ہے۔ اور چوتھی اور اہم چیز جو ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب، محبت علی ابن ابی طالب۔ علی کے غم میں خود علی نے فرمایا، فزت برب الکعبہ،
رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ اس بات کی علامت ہے کہ علی ابن ابی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا خیرت اللہ وابن خیرته السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدة نساء العالمین